السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریج شاہ ناولز پر، اور میں لائی ہوں آپ کے لیے ناول جنون یارم کی قسط نمبر 20 کا چوتھا پارٹ۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں ہم آج کی ایپیسوڈ۔ جنون یارم قسط نمبر 20 پارٹ نمبر 4، تحریر عریج شاہ۔ رویام اسے بتا رہا تھا جبکہ یارم کی تو حالت خراب ہونے لگی تھی۔ روح کو چوٹ لگی تھی، یہ سنتے ہی وہ جیسے پاگل ہونے کو تھا۔ سامنے بیٹھا شخص بھی یقیناً اس کی کنڈیشن کو سمجھ رہا تھا، جب اچانک ہی رویام کے ہاتھ سے کسی نے فون لے لیا۔ یارم، میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ پلیز میری پریشانی مت کریں۔ ذرا سی ہاتھ پر چھری لگ گئی ہے تو تھوڑا سا خون نکل گیا۔ رویام کو کون سا کسی چیز کی سمجھ ہے، وہ بس آپ کو فون کر کے تنگ کرنے لگا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں اور درک بھائی میرے ساتھ ہیں، انہوں نے میرے ہاتھ پر پٹی کر دی ہے، وہ یارم کو بتانے لگی تھی۔ کہاں ٹھیک ہو تم؟ تمہیں کچن میں بھیجا کس نے تھا؟ اگر کام نہیں ہوتا تو ضرورت کیا ہے کام کرنے کی؟ اب ہاتھ کاٹ کر بیٹھ گئی ہو۔ میں آ رہا ہوں گھر، جب تک میں نہیں آتا تب تک ہلنا مت اپنی جگہ سے۔ ہر وقت کچھ نہ کچھ کرنے کا جنون سوار رہتا ہے تمہارے دماغ پر۔ رخ یارم کاظمی، اگر ایک ذرا سی بھی خراش آئی نہ تمہیں تو میں تمہیں جان سے مار ڈالوں گا۔ اتنی سستی لگتی ہے تمہیں میری جان؟ خود کو نقصان پہنچاتی ہو تم۔ تمہارا تو میں وہ حال کروں گا کہ دوبارہ زندگی میں کبھی کچن میں قدم نہیں رکھو گی تم۔ اور تمہارا بھائی جو تم سے فرمائشی کھانے بنواتا ہے، اس کی تو میں آج جان نکال لوں گا۔ وہ غصے سے پاگل ہوتا کرسی سے اٹھا تھا جب اچانک ہی امجد نے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کی پیٹھ پر وار کیا تھا۔ اس نے اپنے پاس چھپایا ہوا چاقو تقریباً بھاگتے ہوئے آ کر یارم کی پیٹھ میں گھسیڑ دیا تھا، اور جیسے ہی وہ تکلیف سے کہرا کر سیدھا ہوا، اس نے یارم کے پیٹ میں چاقو سے وار کیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ تیسرا وار کرتا، اس کی گردن یارم کے شکنجے میں آ چکی تھی، جبکہ درد سے اس کی آہ روح کو بے قرار کر گئی۔ یارم، آپ ٹھیک تو ہے نا؟ کیا ہوا ہے وہاں؟ یارم بتائیں نا، آپ ٹھیک ہیں؟ آپ ٹھیک تو ہے نا یارم؟ آپ مجھے سن رہے ہیں؟ یارم مجھ سے بات کریں۔ دوسری طرف سے اسے روح کی بے چین آواز سنائی دی تھی۔ اس نے کوشش کی تھی لیکن تکلیف نے فون زیادہ دیر تک اس کے ہاتھ میں پکڑے نہ رہنے دیا تھا۔ اس کے ہاتھ سے فون چھوٹا تھا جبکہ امجد کا سر پیچھے کو لے جاتے ہوئے وہ ٹیبل پر پٹک چکا تھا۔ نہ جانے
امجد کی قسمت اچھی تھی یا پھر آج یارم کا دن برا تھا؟ امجد کا دھکا یارم کو کافی شدت سے لگا تھا، جبکہ وہ ٹیبل سے جڑی الماری سے اپنا ریوالور نکالتا ایک ہی بار میں یارم پر گولیاں چلاتا چلا گیا۔ اس نے نہیں دیکھا کہ اس کے ہاتھ سے کتنی گولیاں چلی ہیں، لیکن اس نے اپنی پوری میگزین یارم کے پیٹ کے بیچوں بیچ خالی کی تھی، اور شاید وہ مزید بھی گولیاں چلانے کا ارادہ رکھتا تھا، جب اچانک ہزر نے اندر داخل ہوتے ہوئے یارم کو سہارا دیا تھا۔ ایک افراتفری مچ چکی تھی۔ باہر کے گارڈز اندر کی طرف بھاگے تھے۔ امجد کو اپنی موت اپنے سامنے کھڑی نظر آ رہی تھی۔ وہ بے جان تھا، بالکل بے جان۔ اس کے جسم میں کوئی حرکت نہیں ہو رہی تھی، پھر بھی امجد کو لگ رہا تھا کہ اس کا دل پھٹ جائے گا۔ خوف سے اس کی جان جا رہی تھی۔ یارم، آنکھیں کھولو۔ وہ بے چینی سے اس کا گال تھپ تھپانے لگا تھا، لیکن شاید گولی کا زہر پورے جسم میں پھیل چکا تھا۔ وہ لوگ پوری طرح سے یارم کی طرف متوجہ تھے، جبکہ لیلا کا سارا دھیان وہاں اندر داخل ہوتے گارڈز پر تھا۔ لیلا نے سامنے کھڑے آدمی کے منہ پر ایک زوردار کک ماری تھی، جبکہ شارف کو تو کسی چیز کا ہوش نہیں تھا۔ وہ بس خون سے لت پت پڑے یارم کو دیکھ رہا تھا۔ اس کا دل سوکھے پتے کی مانند کانپتے ہوئے اسے کچھ غلط ہونے کا احساس دلا رہا تھا۔ وہ بے چینی سے فون لیے چیخ رہی تھی، جبکہ ڈرک نے اسے سہارا دیتے ہوئے صوفے پر بٹھایا تھا۔ وہ بے قراری سے اسے بتا رہی تھی۔ اسے گولیوں کی آواز سنائی دی تھی۔ اسے یارم کی آواز سنائی دی تھی۔ کچھ ہوا تھا۔ اس نے یارم کو دوبارہ نہیں سنا تھا۔ ڈرک بھائی، پلیز جائیں، پلیز پتہ کریں، کچھ ہوا ہے، پتہ نہیں کیا ہوا ہے، میرے یارم کو کچھ ہوا ہے۔ وہ تکلیف سے کہہ رہے تھے۔ میں نے سنا، ان کی آواز کو سنا۔ ان کی آواز میں بہت درد تھا، بہت تکلیف تھی۔ ڈرک بھائی، میرے یارم کو کچھ ہو گیا ہے، میرے یارم کو کچھ ہو گیا ہے، میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے۔ ڈرک بھائی پلیز آپ جائیں، پتہ کریں، میں بھی ساتھ چلتی ہوں، ان کے آفس میں چلتے ہیں، میرے یارم تکلیف میں ہے۔ میں نے ان کی آواز سنی، وہ حسیانی انداز میں بول رہی تھی، جبکہ وہ اسے سمجھانے کی کوشش میں ہلکان ہو رہا تھا۔ روح، میرا بچہ، میری بات سنو، کچھ نہیں ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا،
میں جا رہا ہوں، میں پتا کرتا ہوں۔ تم اٹھو میرے ساتھ، میں تمہیں پری کے پاس چھوڑ کر جاؤں گا۔ آؤ، میں تمہیں یہاں نہیں چھوڑ سکتا۔ تم پریشان ہو کر اپنی حالت خراب کر لو گی۔ اٹھو۔ وہ اسے زبردستی سہارا دیتے ہوئے اپنے ساتھ لے جانے لگا تھا، جبکہ ریام کو اٹھاتے ہوئے اس نے بس شونو کے باہر آنے کا انتظار کیا تھا۔ روح، میرا بچہ، میری جان، کچھ نہیں ہوگا۔ تم پلیز اس طرح پریشان مت ہو۔ دیکھنا، یارم بالکل ٹھیک ہوگا۔ تمہیں تو پتہ ہے نا، اس کا کام ہی کچھ ایسا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اسے کچھ ہو جائے گا۔ دشمن اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ وہ ان لوگوں سے کہیں زیادہ محتاط رہتا ہے۔ دیکھ لینا، وہ بالکل ٹھیک ہوگا۔ وہ اپنی گاڑی کی سپیڈ تیز سے تیز تر کر رہا تھا۔ اسے کیسے بھی گھر چھوڑ کر اس نے یارم کا پتہ کرنے جانا تھا۔ فی الحال وہ اسے اپنے ساتھ آفس لے کر نہیں جا سکتا تھا، کیونکہ یارم یہ چیز پسند نہیں کرتا تھا۔ آپ گاڑی گھر کی طرف لے کر کیوں جا رہے ہیں؟ آپ میرے یارم کے آفس چلیں نا۔ اسے دوسرے روڈ پر گاڑی ڈالتے دیکھ کر اس نے بے قراری سے کہا، مجھے نہیں لگتا کہ یارم آفس میں ہوگا۔ مجھے جیسے ہی کچھ خبر ملتی ہے میں پری کو فون کروں گا۔ تم پری کے پاس ہی رہو۔ وہ ہیزر کو مسلسل کال کر رہا تھا۔ نہ ہیزر فون اٹھا رہا تھا، نہ ہی شارف۔ پتہ نہیں وہاں کیا ہوا تھا۔ اسے بھی بے چینی ہونے لگی تھی۔ ڈر کے مطابق اس نے یارم کی درد بھری آواز سنی تھی۔ وہ چیخا تھا کسی چیز کو لے کر۔ جتنا وہ سمجھ پایا تھا، اسے اتنا ہی سمجھ آیا تھا کہ یارم پر حملہ ہوا ہے، اور حملہ کافی خطرناک نوعیت کا ہے۔ اس نے بے حد مشکل سے روح کو پری کے پاس رہنے کے لیے منایا تھا۔ اس نے پری کو بہت ہلکا ہلکا سا بتایا تھا کہ یارم پر شاید کوئی حملہ ہوا ہے، اس کی کوئی خبر نہیں لگ رہی۔ ایسے میں وہ روح کو اپنے ساتھ خجل تو ہرگز نہیں کر سکتا تھا، اسی لیے وہ اسے پری کے پاس چھوڑ کر جا رہا تھا۔ وہ اپنی بات اسے سمجھا کر فوراً ہی گھر سے نکل گیا تھا۔ یارم کا جسم پوری طرح سے بے جان تھا۔ ان لوگوں کو بھی یہاں اندر آنے سے کسی نے منع نہیں کیا تھا۔ یارم کا آرڈر تھا کہ 20 منٹ کے اندر ان لوگوں نے اس کے پیچھے پہنچنا تھا، اور وہ 20 منٹ کے اندر ہی پہنچے تھے۔ لیکن یہ تو ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ انہیں اس طرح کا
کوئی نظارہ دیکھنے کو ملے گا، وہ بس یہ جان کر کہ یارم اندر اس آفس میں ہے جہاں ان کا باس ہے، وہ تیزی سے اس آفس میں آئے تھے۔ وہ تیزی سے اس کے آفس میں آئے تھے جہاں گولیاں چلنے کی آواز سنائی دی تھی۔ گولیاں چلنے کی آواز پر ان لوگوں کے قدموں میں تیزی آئی تھی۔ وہ اندر داخل ہوئے تو یارم خون میں لت پت تھا، جبکہ اسے سہارا دیتے ہوئے وہ لوگ بھی کسی بھی چیز کو سمجھنے سے قاصر تھے۔ اچانک اندر بندوق لے کر داخل ہونے والے لوگوں نے ان پر حملہ کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن معصومہ اور لیلی نے لمحے کی تاخیر نہ کرتے ہوئے اپنے ساتھ لائے ریوالورز کا استعمال کیا تھا۔ اس آدمی کے پاس زیادہ لوگوں کی فوج نہ تھی، صرف 6 یا 7 لوگ تھے۔ شاید وہ کسی پر بھروسہ نہیں کرتا تھا، یا شاید وہ اپنے اس پلان میں زیادہ لوگوں کو شامل کرنے کا روادار نہیں تھا۔ اس کے چند ایک لوگ ہی تھے جنہیں وہ لمحے میں زخمی کر کے بہت بری حالت میں پہنچا چکی تھی۔ یارم کا خون تیزی سے ضائع ہو رہا تھا۔ معصومہ نے حضر اور شارف کو پریشان دیکھ کر انہیں ہسپتال چلنے کا احساس دلایا تھا، ورنہ حضر اور شارف تو جیسے بالکل ہی بے جان ہو چکے تھے۔ آپ لوگ یہاں بیٹھے ان کا خون ضائع کرواتے رہیں گے یا انہیں ہسپتال لے کر چلیں گے؟ آپ لوگوں کا دماغ کام بھی کر رہا ہے یا نہیں؟ یہاں بیٹھے وقت ضائع کیوں کر رہے ہیں آپ لوگ؟ معصومہ نے غصے سے ان دونوں سے کہا تھا، جبکہ لیلی تو بالکل خاموش تھی، لیکن اس کا غصہ بتا رہا تھا کہ آج اس نے کسی کو نہیں چھوڑنا۔ لیلی نے یارم کی طرف قدم نہیں بڑھائے تھے اور نہ ہی وہ یارم کے قریب آئی تھی، جبکہ حضر کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس کا ہاتھ یارم کے دل کے مقام پر تھا اور یارم کا دل بالکل خاموش تھا۔ اس کا دل نہیں دھڑک رہا۔ حضر نے خود میں ہمت پیدا کرتے ہوئے یہ الفاظ بولے تھے، پلیز وقت ضائع مت کریں حضر بھائی، اٹھیں۔ اس نے غصے سے حضر کو پیچھے کرتے ہوئے شارف کو احساس دلایا تھا کہ وہ لوگ یارم کو بچا سکتے ہیں۔ اسے ہسپتال لے کر جانا تھا، جبکہ لیلی غصے سے ٹیبل کی دوسری طرف کھڑے آدمی کو دیکھ رہی تھی، جس کے ہاتھ میں بندوق تھی۔ اس نے گولی تو چلا دی تھی، لیکن اب آگے وہ خود بھی کچھ بھی سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ معصومہ ٹھیک کہہ رہی ہے، ہمیں ہسپتال چلنا چاہیے۔ شارف نے حضر کو پیچھے کرتے ہوئے یارم کو
سہارا دے کر اٹھانے کی کوشش کی تھی، جس میں وہ کامیاب نہ ہو سکا۔ یقیناً یارم کو اس حالت میں دیکھ کر وہ خود میں اتنی ہمت نہیں پا رہا تھا۔ جب خضر نے اسے پیچھے دھکا دیتے ہوئے یارم کو اپنے کندھے پر اٹھایا تھا اور پھر اگلے ہی لمحے وہ وہاں سے باہر کی طرف بھاگ نکلا تھا، شارف اور معصومہ تیزی سے اس کے پیچھے آئے تھے۔ لیلا کہاں ہے؟ ڈرائیونگ سیٹ سنبھالتے ہوئے معصومہ نے پوچھا تھا۔ بچی نہیں ہے وہ، خود آ جائے گی۔ تم گاڑی سٹارٹ کرو، خضر نے غصے سے کہا تو معصومہ نے لیلا کا انتظار کیے بغیر گاڑی فل سپیڈ میں ہسپتال کی طرف دوڑائی تھی۔ وہ سب لوگ جا چکے تھے، جبکہ لیلا اب بھی وہیں کھڑی بس اس آدمی کو دیکھ رہی تھی جو گھبرایا ہوا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آیا کہ وہ باقی سب لوگ جا چکے تھے تو یہ لڑکی یہاں کیا کر رہی تھی۔ اسے بھی یہاں سے چلے جانا چاہیے تھا۔ اس کی بندوق خالی تھی، جبکہ چاقو بھی زمین پر پڑا ہوا تھا، اور ویسے بھی وہ ایک معمولی سی لڑکی تھی، وہ اس کا کیا اکھاڑ سکتی تھی۔ اس نے اپنی خالی بندوق اس پر تانتے ہوئے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی تھی۔ اے لڑکی، ہلنا مت ورنہ بھون کر رکھ دوں گا۔ خبردار جو میری طرف قدم بڑھایا۔ وہ دروازے کی طرف جا رہا تھا، جبکہ لیلا کی آنکھوں سے اسے خوف آ رہا تھا۔ وہ اسے اس طرح سے کیوں گھور رہی تھی؟ وہ یوں ہی بندوق اس پر تانے آہستہ آہستہ باہر کی طرف نکل رہا تھا، جبکہ لیلا خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ پرسکون سا دروازے تک پہنچا ہی تھا کہ اچانک لیلا نے زمین پر پڑا چاقو اٹھا کر اس کی ٹانگ پر نشانہ لیتے ہوئے چھوڑا تھا، جو ایک سیکنڈ میں اس کی ٹانگ کے آر پار ہوا تھا۔ اسے خون و خون کر گیا تھا۔ وہ زمین پر پڑا چیخ رہا تھا، درد سے اس کی جان جا رہی تھی، جبکہ لیلا وہیں کھڑی اسے گھور رہی تھی۔ اس کی آنکھیں شدید سرخ ہو رہی تھیں، یقیناً وہ اسے زندہ یہاں سے نہیں جانے دینے والی تھی۔ وہ آدمی درد سے تڑپ رہا تھا، چیخ رہا تھا، چلا رہا تھا، جبکہ لیلا آہستہ آہستہ اس کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے اس کے قریب آئی تھی، اور پھر اس کے منہ پر اپنی ہائی ہیل مارتے ہوئے اسے زمین پر گراتے ہوئے اچانک ہی اس کی گردن پر اپنی ہائی ہیل کی نوک کا وزن ڈالتے ہوئے اسے چیخنے پر
مجبور کر گئی تھی۔ چپ، ایک دم چپ۔ یارم کو چیخنے والے لوگ پسند ہیں، اسے لوگوں کی چیخیں سکون دیتی ہیں، لیکن مجھے اریٹیٹ ہوتا ہے۔ اسی لیے بالکل چپ، آواز نہیں آنی چاہیے مجھے۔ جو تم نے کیا وہ میں نے برداشت کیا، اب جو میں کروں گی وہ تم برداشت کرو گے خاموشی سے۔ وہ اسے بالوں سے پکڑ کر اپنے ساتھ کھینچ کر گھسیٹتے ہوئے لے کر جا رہی تھی۔ وہ اسے کہاں لے کر جا رہی تھی شاید وہ خود بھی نہیں جانتی تھی، لیکن اس کی موت یقیناً لیلا کے ہاتھوں لکھی تھی، اور یہ موت دبئی کی اب تک کی سب سے خطرناک موت ثابت ہونے والی تھی۔ وہ جانتی تھی آخر اسے ثابت کرنا تھا کہ وہ یارم کاظمی کا سایہ ہے۔ اس نے ثابت کرنا تھا کہ وہ لیڈی ڈیول ہے۔ یارم نے اسے یہ نام اور یہ پوزیشن دی تھی، اور آج اس نے اس پوزیشن کو ثابت کرنا تھا۔ وہ اسے بالوں سے کھینچتے ہوئے گھسیٹ کر اپنے ساتھ لے کر جا رہی تھی، جبکہ امجد ہر ممکن کوشش کر رہا تھا اپنا سر اس سے آزاد کروانے کا۔ اس کی پستول کہیں پیچھے چھوٹ چکی تھی، جبکہ ٹانگ سے بہتا خون سڑک تک نشان چھوڑ گیا تھا۔ اس نے اسے کھینچ کر گاڑی میں ڈالا تھا اور پھر اسے نہ جانے کہاں لے کر جا رہی تھی۔ درک سب سے پہلے آفس آیا تھا، لیکن یہاں پر نہ تو یارم تھا اور نہ ہی اس کی ٹیم کا کوئی اور بندہ۔ اس نے پورے آفس کو چیک کیا تھا، کوئی بھی نہیں تھا یہاں پر۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر یارم اور اس کے باقی ٹیم ممبرز گئے کہاں تھے۔ وہاں سے باہر نکلتے ہوئے اس نے وہاں کی صفائی کرتے ہوئے لڑکے کو دیکھا۔ سنو، تمہیں ڈیول کے بارے میں کچھ پتا ہے؟ وہ اس وقت کہاں ہے، یا وہ کسی کام کے سلسلے میں باہر گیا ہوا ہے؟ کوئی انفارمیشن ہے تو مجھے بتا دو۔ اس کا فون نہیں لگ رہا۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا تو اس نے کندھے اچکائے تھے۔ ڈیول کہاں جاتے ہیں یہ بات وہ ہمیں نہیں بتاتے، اور نہ ہی ہمارا اس چیز سے کوئی تعلق ہے۔ میں تو بس صفائی کرنے آیا تھا اور صفائی کر کے اب جا رہا ہوں، اس نے فوراً بتایا۔ کسی اور کو پتا ہو سکتا ہے کیا؟ اس نے اپنے موبائل فون پر لیلا کو کوئی 10ویں دفعہ فون کیا تھا، لیکن دوسری طرف سے اب بھی فون ریسیو نہ کیا گیا۔ سامنے کھڑے لڑکے نے نفی میں سر ہلایا تو وہ اسے اس کا کام کرنے کو کہتا آگے بڑھ چکا تھا۔ دوسری طرف سے اس کے فون پر مسلسل پری کی کالیں آ رہی تھیں۔ روح اپنا فون شاید وہیں اپنے گھر بھول گئی تھی، اسی لیے وہ پری کے فون پر
اسے بار بار کال کر رہی تھی، لیکن اس کے پاس جواب دینے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ کچھ بھی سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ وہ یارم کا پتہ کرے تو کرے کیسے۔ لیلا نے گاڑی ایک سنسان صحرا میں روکی تھی۔ دور دور تک ویران صحراؤں کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ پرسکون سی گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ سے ٹیک لگائے اپنے ساتھ بیٹھے آدمی کو دیکھنے لگی تھی جو بے حد خوفزدہ تھا۔ بھاگ جاؤ، جاؤ، اس نے اسے دیکھتے ہوئے کہا تو وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ وہ خوبصورت سی لڑکی اس وقت دنیا کی سب سے خطرناک ترین لڑکی لگ رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کے اندر کوئی وحشی درندہ چھپ کر بیٹھا ہو جو اسے برباد کر دے گا۔ مجھے پتا تو تم مجھے گولی مار دو گی پیچھے سے، اس نے خوف سے کہا تو لیلا کے لبوں پر تلخ مسکراہٹ آئی تھی۔ اس نے اپنے ہاتھ سامنے کرتے ہوئے اسے دکھایا تھا۔ اس کے پاس کوئی بندوق نہیں تھی، اپنی بندوق تو وہ وہیں اس آفس میں پھینک آئی تھی۔ فکر مت کرو، میں تمہیں اتنی آسان موت ہرگز نہیں دوں گی۔ میں تمہیں موقع دے رہی ہوں بھاگنے کا۔ اگر تم بھاگنے میں کامیاب نہ ہو سکے تو تمہاری موت لوگوں کے لیے عبرت کا نشان ہوگی، ایک مثال بنے گی۔ جاؤ، اگر اپنی زندگی بچا سکتے ہو تو بھاگ جاؤ۔ لیلا نے سامنے سڑک کی طرف دیکھا تو وہ آدمی نہ جانے کیا سوچ کر اس پر یقین کرتے ہوئے تیزی سے گاڑی سے نکلا تھا، اور پھر بنا اپنے درد کی پرواہ کیے وہ سڑک پر پاگلوں کی طرح بھاگنے لگا تھا۔ سو گائز، یہ تھی آپ لوگوں کی آج کی ایپیسوڈ۔ لائک کر دو، اور میں جھوٹ نہیں بولوں گی، آپ لوگ لائک کرو گے تو میں یارم کو بچا لوں گی، اور معجزے ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ، لیکن یار معجزے روز نہیں ہوتے، یہ بات یاد رکھنا۔ ہر چیز کو میں بہت سوچ سمجھ کر لکھ رہی ہوں، تو پلیز لائک لازمی کر دیجیے گا، اور کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا اب 7 تاریخ کو ایک ہی ایپیسوڈ میں دے دوں لانگ سی 3 گھنٹوں کی، یا پھر ایک دن چھوڑ کے 1 گھنٹے کی ایپیسوڈ دوں، یعنی کہ 3 پارٹس بناؤں لاسٹ ایپیسوڈ کے، یا ایک ہی پارٹ میں پوری کر دوں 7 تاریخ کو، کیونکہ بیچ میں تھوڑی سی بیزی ہوں۔ اصل میں میرے 2 ٹیسٹز آ گئے ہیں بیچ میں، تو وہ بھی میں نے کرنے ہیں کور اپ، تو اس لیے ایپیسوڈ تو میں چھوڑ کے ہی دوں گی، لیکن یہ نہیں کہوں گی کہ یار ستم کر کے میں آپ کو ڈیلی گھنٹے کی دوں گی، ایسا نہیں ہوگا، اس کی آدھے گھنٹے کی آئے گی، کیونکہ اس کی میں لکھ کر اپنے پاس سیو کروں گی۔ اوبیسلی کام میرا تھوڑا زیادہ ہے تو میں کلیئر کر رہی ہوں، یار کبھی کبھی میری سن بھی لیا کرو، بعد میں آپ لوگ، میں بتا چکی ہوتی ہوں، آپ لوگ کامنٹ میں وہی چیز پوچھ رہے ہوتے ہو۔ تو خیر، یہ تھی آپ لوگوں کی آج کی ایپیسوڈ۔ ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ پرسوں، ٹھیک ہے، کل نہیں پرسوں۔ تو تب تک کے لیے اپنی رائٹوں کو دیں اجازت، اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔